کیا کر رہی ہو بیٹا؟ بڈھے نے کھانستے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی، اس کے دل کی غمناکی کے اثر سے جسے نا امیدیوں نے برف کی طرح سرد کر دیا تھا۔ کرتے میں پیوند لگا رہی ہوں بابا، کیا ہے؟ جمنی نے باپ کے قریب آ کر کہا۔ کچھ نہیں، شام کے لیے چاول تو نہ ہوں گے؟ 2 دن سے کوئی مردہ نہیں آیا، اب صرف یہ اکنی ہمارے پاس رہ گئی ہے۔ بیٹا، جب تو بچہ تھی اس وقت اسی قبرستان میں روز 2 3 مردے آیا کرتے تھے۔ دور دور تک کوئی اور قبرستان نہ تھا، مجھے دن بھر فرصت نہ رہتی، اکیلا آدمی دفن کا سارا انتظام مجھے کو کرنا پڑتا۔ پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن جو آتا اٹھا دیتا۔ اس دن کی خبر نہ تھی، ایک تو یہاں اب صرف غریبوں ہی کے مردے آتے ہیں، لڑ جھگڑ کر ان سے کہیں 2 4 پیسے وصول ہوتے ہیں۔ برس 6 مہینے میں کوئی امیر مسافر مر گیا اور اس کے عزیز آ گئے تو کچھ رقم مل گئی، لیکن آج کل تو ایسا سناٹا ہے کہ 2 4 دن کوئی مردہ نہیں آتا۔ اب یہ آخری اکنی رہ گئی ہے، کوئی کپڑا ہو تو دو، رات کے کھانے کے لیے بازار سے کچھ لیتا ہوں، کوئی آئے تو میرا انتظار کرانا، کہنا بابا ابھی آتے ہیں۔ آخری جملے پر بڈھے کے سوکھے ہوئے چہرے پر ایک چمک نمودار ہوئی۔ مستقبل کا تصور لاکھ نا امیدیوں میں گھرا کیوں نہ ہو، پھر بھی اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بڈھے نے اپنی لکڑی اٹھائی اور جھونپڑی سے نکل گیا۔ اس کے بدن پر ایک میلی جا بجا پیوند لگی سیاہ ابا تھی، اس کے بال لٹکے ہوئے تھے اور لمبی سفید داڑھی بکھری ہوئی تھی۔ برسوں سے حجام نے انہیں ہاتھ نہ لگایا تھا، چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھیں، کمر ضعف سے جھکی ہوئی تھی، ناطاقتی سے پیر چلنے میں ہلتے اور قدم مشکل سے جمتا تھا۔ وہ قبرستان کا مجاور تھا۔ قبرستان آبادی سے بہت دور تھا، سنسان میدان میں یا تو جا بجا کچھ پختہ قبروں کے نشان نظر آتے یا بڈھے کا افلاس زدہ جھونپڑا۔ مردوں کی اس بستی میں صرف یہ 2 زندہ جانیں رہتی تھیں۔ جمنی کی ماں اس کے بچپن میں مر چکی تھی۔ بڈھے نے پھر بیاہ نہ کیا، وہ جمنی کو بہت چاہتا تھا، اس لیے کہ اس دنیا میں اس کا سوائے جمنی کا کوئی نہ تھا۔ جمنی باپ کے جاتے ہی پھر پیوند لگانے بیٹھ گئی۔ اسے بھی تعجب تھا کہ اب لوگ کیوں نہیں مرتے؟ اگر مردے آنے بند ہو گئے تو پھر اس کا باپ کیا کرے گا؟ دال چاول کہاں سے آئیں گے؟ وہ اپنے باپ کو پکا کر کیا دیا کرے گی؟ وہ دیر سے سوچ نہ سکی، اس لیے کہ اس کا ذہن ابھی ان حالات پر غور کرنے کا اہل نہ ہوا تھا۔ وہ تو ابھی تصورات کی دنیا میں رہتی تھی، اس کا سین ہی کیا تھا؟ ماحول کی ضرورتیں ایک پختہ کار دماغ کو متوجہ کر سکتی ہیں۔ اس کا دماغ صرف ماضی و مستقبل کی آزاد تصویریں پیش کر سکتا تھا۔ وہ سوچنے لگی، پارسال کیا اچھا زمانہ تھا جب سارے شہر میں طاعون پھیلا ہوا تھا، قبرستان میں لاشوں کا تانتا لگا رہتا، اس کا باپ کتنا خوش نظر آتا تھا۔ باوجود دن رات کی مصروفیت کے اپنے باپ کو کبھی اس نے اتنا خوش نہ دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے طرح طرح کی مٹھائیاں لاتا، اتنی مٹھائی اس نے کبھی نہ کھائی تھی، کسی تہوار میں بھی نہیں۔ اس کے اچھے کپڑے سب اسی زمانے کے تھے، وہ کرتا بھی جس میں وہ پیوند لگا رہی تھی۔ کیسا اچھا کپڑا تھا، اتنا پرانا ہونے پر بھی اس کی آب و تاب ویسی ہی تھی۔ اور وہ ساڑی جو اس نے عید پر پہنی تھی، اس کا باپ کہتا تھا کہ وہ ساڑی اسے بہت بھلی لگتی تھی، اب کے تہوار پر وہ پھر اسی ساڑی کو پہنے گی۔ جمنی، بڈھے نے جھونپڑے کا دروازہ کھولتے ہوئے پکارا۔ اس کے کاکلا داڑھی کے بال گرد سے اٹے ہوئے تھے، چہرے کی شکنوں میں خاک کے ذرے بھر گئے تھے جن سے چہرے کے نشیب و فراز میں کمی ہو گئی تھی۔ قدرت کا کریمانہ ہاتھ وقت کے تقریبی عمل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڈھے کے کاندھے پر 2 چھوٹی چھوٹی گٹریاں تھیں، ان کا وزن کچھ ایسا نہ ہوگا، لیکن بڈھے کمر اور جھک گئی تھی۔ عمر کا بوجھ اس کی پیٹھ پر کب کم تھا کہ وہ اور زیادہ وزن برداشت کر سکتا۔ زندگی کا بھی وزن ہوتا ہے جو ہر سانس کی طرح ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آخر عمر میں کمر جھک جایا کرتی ہے۔
جمنی نے گٹریاں باپ کے کندھے سے اتار کر زمین پر رکھ دی. بڈھا چٹائی پر بیٹھ گیا. اس کا سانس پھول رہا تھا. چہرے کا پسینہ آئی ہوئی خاک کو گوندھ رہا تھا اور سانس کی تیز رفتار سے چہرہ میں جو حرکت پیدا ہو رہی تھی اس سے بھیگی ہوئی خاک کے خوردبینی پتلے بن رہے تھے. فطرت کی تخلیق یہاں بھی جاری تھی. بیٹا کوئی آیا تھا؟ اس نے جمنی سے سوال کیا. نہیں بابا، جمنی نے کہا. اب باپ کی پھٹی ہوئی کفنی طے کر کے الگنی پر ڈالنے لگی. کوئی نہیں، اب ہماری قسمت بگڑ گئی ہے، ورنہ اتنی کم موت شہر میں شاید کبھی نہ ہوئی تھی. باپ دادا کا پیشہ ہے، چھوڑا نہیں جاتا، ورنہ پیالہ لے کر در بدر بھیک مانگتا تو اس سے بہتر ہوتا. پھر اپنی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی. اس وقت لوگ مجھ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہر شخص شاہ صاحب کہتا ہے. بھیک مانگنے نکلوں گا تو جانے کون کس طرح پیش آئے، مگر اب اس پیشہ سے روٹی کیوں کر چلے گی. جوانی تو اس عیش میں گزری، اب بڑھاپے میں ایسی مصیبت. یا اللہ، بڈھا یہ کہہ کر رونے لگا. آنسو کے 2 بڑے بڑے قطرے گردالو چہرے پر اپنا نشان چھوڑ کر بڈھے کی داڑھی میں کھو گئے. باپ کو روتا دیکھ کر جمنی باپ کے گلے سے لپٹ کر زار قطار رونے لگی. دنیا والے کسی کی موت پر روتے ہیں، یہ باپ بیٹی دنیا والوں کی زندگی پر آنسو بہا رہے تھے. رات کے 2 بجے ہیں. بڈھا چٹائی پر لیٹا کھانس رہا ہے. جمنی بے فکری کی نیند سو رہی ہے. رات نہایت تاریک اور بھیانک ہے. بڈھے کا دماغ مستقبل پر غور کرنے میں منہمک ہے. اس کے بعد دنیا میں جمنی کا کوئی نہیں. اس کی زندگی کس طرح گزرے گی؟ اگر وہ اسے بیاہنے سے پہلے مر گیا تو پھر اس کا بیاہ کیوں کر ہوگا؟ اسے جمنی کا مستقبل نہایت تاریک نظر آنے لگا. رات کی تاریکی میں جھونپڑی کے اندر ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی ایک لو تھی، لیکن اس کے دماغ کی تاریکی میں کہیں روشنی کا نام نہ تھا. شاہ صاحب! ماحول کی بسیط خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک آواز اس کے کان میں پہنچی. وہ اٹھ بیٹھا. جھونپڑی کے باہر ایک شخص سے پکار رہا تھا. کون ہے؟ مجھ کو بلاتے ہو؟ کیا کام ہے؟ دلی والے سوداگر کے لڑکے کا انتقال ہو گیا. جنازہ صبح سویرے یہاں آئے گا. آپ قبر وغیرہ کا انتظام درست رکھیے. دلی والے سوداگر کا نام سن کر بڈھے کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا. یہ ایک پردیسی بڑے تاجر تھے. بڈھے کو روپے کافی مل جائیں گے. غایت مسرت میں اس نے رات کا باقی حصہ آنے والے روپوں کی چمک اور جھنک کے تصور میں جاگ کر گزار دیا اور صبح سے پہلے قبر کے انتظار میں جھونپڑی سے نکل گیا. اس کی سوکھی ہوئی ٹانگوں میں پھرتی آ گئی تھی اور کمر کی خمیدگی میں کچھ کمی. مسرت و انبساط میں ہی قوت اور توانائی کا راز مضمر ہے. خواہ اس کا لگاؤ مستقبل کے تصوراتی پیکروں ہی سے کیوں نہ ہو. جمنی صبح اٹھ کر جھونپڑی میں جھاڑو دے رہی تھی. باہر سے کچھ لوگوں کے گزرنے کی آواز آئی. جمنی دروازے پر آ کر دیکھنے لگی. بہت سارے آدمی ایک جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. کچھ لوگ آپس میں گفتگو کرتے جا رہے تھے. ایک نے کہا، کیسا کڑیل نوجوان تھا. دوسرے نے، جو قریب ہی سے جنازہ کے ساتھ ہو گیا تھا، سوال کیا، آخر اس بیچارے کو ہوا کیا تھا؟ کیا بتائیں بھائی، پہلے نے جواب دیا. ایک عورت سے اس کا کچھ دنوں سے تعلق تھا. اس چڑیل نے اپنے ایک آشنا کے بہکانے سے کل رات اس بیچارے کو زہر دے دیا. دن بھر اس کی حالت خراب رہی اور آخر ساپہر سے پہلے رخصت ہو گیا. افسوس، میرا بڑا دوست تھا. جمنی ان کی گفتگو بغور سنتی رہی اور جب وہ کچھ آگے نکل گئے تو وہ اپنی نظریں جنازے پر جمائے بے اختیارانہ ہنسنے لگی اور پھر جھونپڑی کے اندر جا کر جانے کب تک ہنستی رہی. جھاڑو دینے میں آج اسے ایک خاص لذت محسوس ہو رہی تھی. وہ اور دن جلد جھاڑو دے کر دوسرے کاموں میں مصروف ہو جایا کرتی، لیکن آج اس کا جی چاہتا تھا کہ برابر جھاڑو دیتی رہے اور ساتھ ہی ہنستی جائے. آج اس کو جھاڑو دینے کے انداز میں رقص کی کیفیت تھی. جھاڑو کی حرکت اور کمر کی جنبش میں ایک انوکھی ہم آہنگی تھی. اگر کوئی ماہر رقص اسے دیکھتا تو اسے ایک خاص نوع کے رقص کا القاء ہوتا. بڈھا قبرستان سے جھونپڑی میں آیا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں. چہرے پر غایت انبساط سے ایک ہلکا گداز پیدا ہو گیا تھا جس سے چہرے کی شکنوں میں ایک پھیلاؤ آ گیا تھا. بڈھے کا مردہ شباب اپنے عادہ کی کوشش کر رہا تھا. مسرت کی برقی رو نے اس میں جان ڈال دی تھی. انسان اگر ہمیشہ مسحوری ہی رہتا تو وہ کبھی بوڑھا نہ ہوتا.
لیکن پھر مسرت بھی تو بے معنی و بے اثر ہو جاتی ہے۔ بڈھے کو روپے کافی مل گئے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں جمنی کے حوالے کیا۔ جمنی نے 1 سال سے اتنے روپے نہ دیکھے تھے۔ دیر تک ہتھیلی پر رکھے انہیں دیکھتی رہی۔ چاندی کے سکوں کی تابانی سے اس کے چہرے پر چمک پیدا ہو رہی تھی۔ جمنی، حنیف نے باہر سے آواز دی۔ اس کے ہاتھ میں ڈاک کا تھیلا تھا۔ ہر ہفتہ اسے پاس کی بستی میں ڈاک لے جانا ہوتا تھا۔ آتے جاتے وہ اکثر بڈھے کے ہاں کچھ دیر بیٹھ جاتا۔ جمنی اپنے باپ کے علاوہ صرف حنیف کو جانتی تھی۔ وہ اس سے بے باکانہ باتیں کرتی۔ اس نے ایسے ماحول میں پرورش پائی تھی جہاں سوسائٹی کی ساری بندشیں اور رسوم و قیود کی تمسخرانہ انگیزانہ پامالی ہوتی اور ان کا کھوکھلا پن ظاہر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ سوسائٹی کی ان رکاوٹوں کو کیا جانتی جنہیں شرم و حجاب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حنیف جوان تھا، خوبصورت بدن، لمبے قد والا۔ بڈھے کو اس سے اس قدر انس ہو گیا تھا کہ اس کا جمنی سے اتنا آزادانہ ملنا اسے کبھی ناگوار نہ ہوتا۔ کیوں؟ شاہ صاحب کہاں ہیں؟ بازار گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ تم اس ہفتہ نہیں آئے تھے، میں تمہاری راہ دیکھتی رہی۔ بابا بھی پوچھ رہے تھے۔ اس دن میں چھٹی لے کر گھر چلا گیا تھا۔ تم راہ کیوں دیکھتی رہی؟ کیا کوئی کام تھا؟ نہیں تو یوں ہی پوچھ لیا۔ گمان ہوا کہ شاید تم بیمار پڑ گئے۔ نہیں آنا تھا تو پہلے کہہ دیتے۔ ہم لوگوں کا کچھ خیال نہ تھا۔ گھر سے بھائی کی ایک چٹھی آ گئی کہ وہ بیمار ہو گئے تھے۔ اسی دن چھٹی کی درخواست منظور کرا کر چلا گیا۔ تمہاری طرف آنے کا وقت نہ ملا۔ کیا تم دن بھر انتظار کرتی رہی؟ حنیف کی گفتگو میں محبت کی حلاوت تھی۔ اس کی آنکھیں اس کا راز فاش کر رہی تھی۔ حنیف کو جمنی سے محبت تھی، بے تھا گو اس کا احساس ان دونوں میں سے کسی کو نہ ہوا تھا۔ محبت اپنا پہلا وار چوری سے کیا کرتی ہے، اور اتنا ہلکا کہ محبت کرنے والے کو اس کی تمیز نہیں ہوتی۔ پھولوں کی مار سے بھی چوٹ لگتی ہے، لیکن اس چوٹ کا احساس چوٹ کی طرح نہیں ہوتا۔ اگر محبت کا پہلا ہی وار چوکھا ہو تو پھر کوئی اسے دل میں گھسنے ہی کیوں دے؟ اس کی قیامت خیزیاں تو اس وقت شروع ہوتی ہیں جب وہ دل میں اپنا گھر بنا چکی ہوتی ہے۔ کیوں انتظار کرتی رہی؟ کیا کوئی دوسرا کام کرنے کو نہ تھا؟ جمنی کے جواب میں شوخی و شرارت کی آمیز سے ایک دل کش لوچ پیدا ہو گیا تھا۔ حنیف اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچھا اب جانا ہے، بہت سی ڈاک باقی رہ گئی ہے۔ شاہ صاحب آئیں تو میرا سلام کہہ دینا۔ جمنی نے گردن کی ایک ساحرانہ جنبش سے، جس کا حسن ادا آنکھوں کی گردش اور لبوں کی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ہر دو عالم سے بے نیاز بنا دینے کو کافی تھا، حنیف کو رخصت کیا۔ بڈھا بخار سے ہانپ رہا ہے۔ جمنی سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی ہے۔ بڈھے کو 2 دن سے بخار ہے۔ شدت کی کھانسی کے ساتھ اس سنسان آبادی میں کوئی نہیں کہ بڈھے کے لیے کہیں سے دوا لا کر دیتا۔ بڈھے کا بخار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ دماغ پر اثر ہو گیا۔ جمنی نے آج تک کسی کو بیمار ہوتے نہ دیکھا تھا۔ اس کی ماں اس کے بچپن میں مر گئی تھی اور اس کا باپ کبھی اس طرح بیمار نہ ہوا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ اس بیماری کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہاں، بڈھے کی تکلیف دیکھ کر اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ باپ کو باوا باوا کہہ کر آواز دیتی، اور جب کوئی آواز نہ ملتا تو اسے ایک غم آلود حیرانی و استجاب ہوتا۔ اسے کیا خبر تھی کہ بڈھا دم توڑ رہا تھا، اور جس طرح اس نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے سرماؤں کو زمین کے نیچے چھپا دیا تھا، اسی طرح اس کا نشان بھی خاک کے اندر کھویا جانے والا تھا۔ صبح ہوتے ہوتے بڈھے کی روح پرواز کر گئی۔ جمنی نے مردے ہزاروں دیکھے تھے، لیکن کفن کے اندر ڈھکے ہوئے موت کا منظر اس نے پہلی بار دیکھا۔ اس کے باپ کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، سانس کی آمد و رفت بند ہو چکی تھی، بدن سرد ہو گیا تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں گداز پیدا ہوا اور وہ بے اختیارانہ رونے لگی۔ وہ اس لیے نہیں رو رہی تھی کہ اس کا باپ اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا، بلکہ اس لیے کہ اپنے باپ کی اس غیر معمولی حالت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے آنسو اس کے فہم و ادراک کی مجبوری کا اظہار کر رہے تھے۔ ہم اکثر جب مجبور و بے بس ہو جاتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، تاکہ دوسروں کو ہماری بے دست و پائی کا احساس ہو۔ صبح کو حسب معمول حنیف ڈاک کا تھیلا لیے جھونپڑی میں داخل ہوا۔ جمنی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ دیر سے حنیف کی منتظر تھی، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے باپ کی غیر معمولی کیفیت کا راز اس کے بتا سکے گا۔
حنیف نے اس نے بار بار مختلف باتوں کی بابت سوال کیا اور اس نے برابر اس کی تشفی کر دی۔ دیکھو تو بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ حنیف نے بلٹے کے قریب جا کر دیکھا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ جمنی بھی رونے لگی۔ شاہ صاحب سدھار گئے، ان کے دفن کا سامان کرنا چاہیے، حنیف نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا اور جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر میں حنیف چند آدمیوں کو ساتھ لے کر آیا۔ جنازہ تجہیز و تکفین کے بعد قبرستان لے جایا جانے لگا۔ جمنی کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی، وہ مسکرانے لگی اور جب تک جنازہ اس کی نظروں کے سامنے رہا مسکراتی رہی۔ جنازہ دفن ہو چکا تو ایک بارگی اس پر افسردگی چھا گئی۔ قبرستان سے لوٹنے والوں میں اس کا باپ نہ تھا، یہ اس کے لیے غیر معمولی مشاہدہ تھا۔ اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور مسکراہٹ کی جگہ آنسوؤں کی دو بڑھتی ہوئی دھاروں نے لے لی۔ حنیف جمنی کو اپنے گھر لے گیا اور دونوں کا بیاہ ہو گیا۔ جمنی کے لیے حنیف کا گھر ایک نئی دنیا تھی۔ وہ پہلے صرف اپنے باپ اور حنیف کو جانتی تھی۔ عورت و مرد کا فرق تک اس نے کبھی محسوس نہ کیا تھا، اس لیے کہ اسے کسی عورت سے سروکار نہ ہوا تھا۔ یہاں اسے بہتری عورتوں سے واسطہ تھا۔ قبرستان کے ماحول کے لیے جمنی اپنے باپ کے ساتھ مر چکی تھی، اور جس طرح اس کا باپ اس دنیا سے گزر کر ایک دوسرے عالم میں پہنچا ہوا تھا، جمنی بھی ایک عالم سے منتقل ہو کر دوسری دنیا میں بس رہی تھی۔ ہم اس زندگی میں کتنی بار مر کر جیتے ہیں۔ جوانی کا نمود بچپن کی موت سے ہوتا ہے، بڑھاپے کی آمد جوانی کے لیے پیاہ میں مر گئے، پھر بھی نہ جانے کیوں لوگ موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے۔ حنیف جمنی کو پرواز وار چاہنے لگا، وہ اسے ایک منٹ کو علیحدہ ہونا گوارا نہ کرتا تھا۔ جمنی بھی حنیف کی عدم موجودگی میں بے قرار سی رہتی۔ ہمسایہ کا لڑکا شب کو مر گیا۔ جمنی کو صبح سویرے خبر ملی، وہ جلد گھر کا کام کر کے ہمسایہ کے ہاں جانے لگی۔ وہ آج بہت خوش تھی، اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، لیکن اس دلکشی و جاذبیت کم ہو گئی۔ حنیف اس کی مسرت کا سبب نہ سمجھ سکا۔ جس وقت وہ ہمسایہ کے ہاں جا رہی تھی، حنیف نے اس سے سوال کیا، کیوں آج تم بہت خوش معلوم ہوتی ہو؟ جمنی نے کوئی جواب نہ دیا اور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حنیف کے دل و دماغ پر جمنی کی محبت اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ وہ جمنی کے سامنے کچھ نہ سوچ سکتا تھا۔ اس بے معنی تبسم پر اس نے جمنی کے جانے کے بعد کوئی غور نہ کیا۔ جمنی ہمسایہ کے ہاں گئی تو بچہ کی لاش کو اس وقت کفنایا جا رہا تھا۔ وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ اس منظر سے لذت حاصل کر رہی تھی۔ برابر کی ایک عورت نے جمنی کی اس کیفیت کو دیکھ لیا، لیکن وہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ جمنی ان سبھیوں میں بہت ہر دل عزیز تھی، اس کے خلاف کسی کو کسی طرح کا گمان نہ ہو سکتا تھا۔ محلہ میں کوئی موت ہوتی تو جمنی وہاں ضرور پہنچتی اور دور سے کھڑی ہو کر مسکراتی رہتی۔ اس کی اس انوکھی مسرت کا ہر جگہ چرچا ہونے لگا اور محلہ والیاں جمنی کو مشتبہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ حنیف کو بھی اس کی بھنک ملتی رہی۔ وہ جمنی سے اس کی بابت سوال کرتا تو جمنی مخبوط و سراسیمہ سی ہو جاتی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ ایک بے گناہ پر جرم کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ حنیف نے جمنی کو منع کر دیا کہ وہ آئندہ کسی کی موت کی خبر سن کر نہ جایا کرے۔ جمنی نے وعدہ کیا کہ وہ اب نہ جائے گی، لیکن جب کبھی اسے موت کی خبر ملتی، اس کے قدموں میں بجلی کسی پھرتی آ جاتی اور وہ غیر ارادانہ گھر سے نکل جاتی۔ حنیف کو جمنی سے کچھ خوف پیدا ہونے لگا، گو اب تک اس کا ظلماتی اثر محبت کی پھیلی ہوئی روشنی کے آگے معدوم تھا۔ ہم ہر اس چیز سے جو ہماری فہم سے بالاتر ہونے لگتا ہے، مذہب میں کوئی خوف کا عنصر اس کی رمزانہ خصوصیت کے سبب سے ہے۔ جمنی کا بچہ 3 دن سے بیمار ہے۔ جمنی دن رات اس کی خدمت میں مصروف ہے۔ ڈاکٹر نے نیمونیا تجویز کیا۔ حنیف نے دوا کی 2 شیشیاں جمنی کو لا کر دی، ایک کھانے کی اور دوسری دوا سینہ پر مالش کرنے کی۔ مالش کرنے والی دوا پر پوائزن کی چٹ لگی تھی۔ اس دوا کو الگ رکھنا، اس میں زہر ہے، حنیف نے جمنی سے کہا۔ جمنی نے دوا الگ طاق میں رکھ دی۔ بچہ کی حالت شام تک سنبھلنے لگی، بخار میں کمی و کھانسی میں تخفیف ہو گئی۔ جمنی 3 شب سے نہ سوئی تھی، بچہ کے پہلو میں بیٹھی تھی، سو گئی۔ آدھی رات کو جمنی ایک خواب دیکھ رہی تھی۔
وہ اپنی جھوپڑی کے دروازہ پر کھڑی ہے، اس کا باپ قبرستان میں ہے، سامنے سے کچھ لوگ ایک لاش کاندھے پر اٹھائے قبرستان کو جا رہے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک عورت نے اس بیچارے کو زہر پلا دیا۔ جمنی یکایک بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر موت کا سا پیلا پن تھا، آنکھیں باہر کو نکلی آ رہی تھیں، لبوں پر تھرتھراہٹ کے ساتھ ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اس کے اعضاء کڑے ہو رہے تھے، اس کی مردہ سی سخت ٹانگوں میں یکایک جنبش پیدا ہو گئی۔ اس نے طاق کی طرف تیزی سے قدم بڑھایا اور زہر والی شیشی کو جھپٹ کر ہاتھ میں لیا۔ اس کا چہرہ اور بھیانک ہو گیا، موت کا فرشتہ اس کے جسم میں حلول کر گیا تھا۔ شیشی مٹھی میں جکڑے وہ نہایت صورت سے بچہ کے قریب آئی اور اس کے نازک جبڑے اپنے دونوں ہاتھوں سے، جن میں آئنی سلاخوں کی سی سختی آ گئی تھی، کھول کر شیشی کی ساری دوا بچہ کے منہ میں منڈیل دی اور کھلکھلا کر ہنستی ہوئی بستر پر گر گئی۔ وہ جلد ہی سو گئی۔ کچھ دیر بعد بچہ کے کراہنے سے اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ بچہ کرب و اذیت سے تڑپ رہا تھا، آنکھیں پترا رہی تھی، سارے جسم میں تشبک تھا۔ بچہ کی حالت دیکھ کر جمنی نے اسے کلیجہ سے لگا لیا اور ڈھارے مار مار کر رونے لگی۔ حنیف قریب ہی سویا تھا، اس کی نیند ٹوٹ گئی، بچہ کی حالت اخیر تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ بے جان ہو گیا۔ صبح کی روشنی میں حنیف کی نظر زہر کی خالی شیشی پر پڑی جو بچہ کے سرہانے پڑی تھی۔ تم نے بچہ کو دوا رات کس وقت دی تھی؟ حنیف نے غضبناک ہو کر پوچھا۔ میں تو شام سے سوئی تھی، اٹھی تو اس کی یہ حالت تھی، جمنی نے سسکتے ہوئے کہا۔ پھر یہ خالی شیشی کہاں سے آئی؟ حنیف نے شیشی ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ جمنی کی نظر شیشی پر پڑی، اسے خود حیرت تھی کہ اسے طاق میں سے کون لایا تھا۔ جمنی کا استجاب دیکھ کر حنیف کا سر چکرانے لگا، اس کا دماغ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ زہر کی شیشی اس نے طاق میں رکھ دی اور بے ہوش ہو کر بستر پر گر گیا۔ صبح کو محلہ والیاں بچہ کی خیریت پوچھنے آئیں تو ایک طرف حنیف بستر پر پڑا تھا، دوسری طرف جمنی غم سے چور بچہ کو دیوانہ وار چھاتی سے لگائے بیٹھی تھی۔ بچہ کی موت پر کسی کو تعجب نہ تھا، بچہ کی حالت کل دن میں ہی غیر تھی۔ محلہ والوں نے مل کر بچہ کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ حنیف کو ہوش نہ تھا، سبوں نے سمجھا کہ پہلی چوٹ لگی ہے، غم سے چور ہو رہا ہے۔ بچہ کی لاش جب قبرستان کو لے جانے لگے تو جمنی ایک بارگی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کی نظریں جنازے پر لگی اور چہرے پر وہی پراسرار تبسم تھا۔ حنیف بستر پر گرا تو پھر نہ اٹھا۔ جمنی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہیبت ناک دیونی کی صورت ہر وقت گھومتی رہتی۔ اسے ایسا معلوم ہوتا کہ جمنی اس کا گلا دبا رہی ہے اور وہ یک بارگی چیخ اٹھتا۔ جمنی کی بیمانی مسکراہٹ اس کے دل و دماغ میں چبھ رہی تھی، اس کے جسم میں خوف و ہراس سے شدت کا لرزہ رہتا، اس کے حواس کسی وقت بجا نہ ہوتے تھے۔ اس کا بھائی اس کی بیماری کی خبر سن کر آ گیا، اس نے سارے جتن کر ڈالے، لیکن حنیف کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ جمنی غم سے گھل کر آدھی ہو گئی تھی۔ آخر ایک دن رات کے 2 بجے حنیف کی حالت بالکل غیر ہو گئی۔ اس کا بھائی سرہانے بیٹھا رو رہا تھا، جمنی الگ منہ چھپائے رو رہی تھی۔ حنیف کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، جمنی ڈائن ہے، اس سے مجھ کو بچاؤ، یہ مجھ کو کھا جائے گی۔ زہر، اس نے زہر۔ اتنا کہنے پر اس کی آواز بند ہو گئی اور اس کا بدن ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ حنیف کے بھائی نے اس کے ہذیان پر اتنی توجہ نہ کی، وہ بچوں کی طرح ڈھارے مار مار کر رونے لگا۔ صبح کو حنیف کی لاش تجہیز اور تکفین کے بعد قبرستان لے جانے لگی تو جمنی پر وہی غیر معمولی تبسم کھیل رہا تھا، وہی ڈراؤنی ہنسی۔ موت کی دیوی کو اگر کبھی ہنسی آتی ہوگی تو اس کا تبسم بھی ایسا ہی ہیبت ناک ہوگا۔ حنیف کے بھائی نے جمنی کی مسکراہٹ دیکھ لی، اس کا دماغ فوراً حنیف کے آخری الفاظ کی طرف منتقل ہو گیا۔ دفن سے واپس آیا تو اس نے جمنی کو بلا کر پوچھا، مردار شوہر کی موت پر مسکراتی کیوں تھی؟ جمنی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور اگر ہوتا بھی تو غم و اندوہ نے اس میں اتنی طاقت کہاں چھوڑی تھی کہ اس کے لب جواب کے لیے ہل سکتے۔ اس نے سکوت اختیار کیا تھا۔ حنیف کے بھائی کو یقین ہو گیا کہ جمنی نے حنیف کو زہر دے دیا۔ خبر اڑتی پڑتی تھانہ تک پہنچ گئی، پولیس تفتیش کے لیے آ گئی۔ حنیف کے بھائی نے حنیف کا موت کے قبل کا بیان اور جنازہ کو دیکھ کر جمنی کا اظہار مسرت پولیس سے کہہ دیا۔ جمنی حراست میں لے لی گئی، مکان کی تلاشی ہوئی، طاق میں زہر کی خالی شیشی موجود ملی۔ پولیس کے نزدیک گمان و شبہ کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ جمنی پر خون کا مقدمہ چلایا گیا، واقعات متعلقہ جرم کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔
جمنی کو قید دوام کی سزا ہو گئی۔ جمنی اب تک قید خانہ میں زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ وہ بہت اداس و غمگین رہتی ہے، لیکن اب بھی جب اس کی نظر کسی قیدی کی میت پر پڑ جاتی ہے تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیتی ہے اور دیر تک دیوانہ وار ہنستی رہتی ہے۔ اس کی یہ پراسرار ہنسی قیدیوں کے لیے بھی ایک عقدہ لائے ہے۔